نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم اپنی بیٹی جب کسی کے گھر پیدا ہو تو اس کا ثواب اجر کیا ہے، اور پھر ہم ان کی پرورش کیسے کریں۔ اور ہمارے معاشرے میں کیونکہ بیٹی کو پڑھانا لکھانا بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ کوکنگ کے لیے پیدا ہوئی ہے اور کوکنگ کرتے ہی اللہ کو پیاری ہو جائے گی، وہ غلط ہے۔ بیٹیاں اگر بیٹی پڑھے گی تو اس کی بعد میں شادی ہوگی تو جو اولاد ہوگی وہ بھی پڑھے لکھے انہیں گھر میں پڑھائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم بیٹیوں کو ہی نہیں پڑھائیں گے نا تو پھر ایک جاہل تو آگے پھر سارے جاہل۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ لازمن اور لازمی ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھانا۔ میں آپ کو پہلی حدیث بتا دیتا ہوں کہ جب کسی کے ہاں بیٹی ہوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ اس سے مراد کہ جب کوئی بیٹی اللہ تعالیٰ کسی کے گھر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ تو دیکھیں کہ کتنا بڑا ثواب ہے، کیونکہ بیٹی رحمت ہے، تو جس گھر میں بیٹی ہو اس گھر میں رحمت ہوتی ہے۔ تو پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، اللہ تعالیٰ بیٹیاں دیتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے گھر بیٹی ہوں گے ان کے گھر پریشانی ہے، ان کے گھر کچھ اس طرح، بیٹوں پر بھی ہوتا ہے، لیکن بیٹیاں پھر بیٹیاں ہوتی ہیں۔ تو بیٹیوں پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، بیٹیوں پر غمی کا نہیں اظہار کرنا چاہیے۔ دیکھیں کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑے کم وقت کے لیے اپنے والدین کے پاس آتی ہیں، کہ پیدا ہوئیں اور پھر جوانی تک والدین، پھر آگے اپنی شادی، پھر شادی کے بعد وہ اپنے بچے کے پاس، اس کے بعد اس کی موت ہے۔ سیم تو نہیں، مطلب اسی طرح پیرنٹس لڑکوں کا ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی کیونکہ اسٹیبل ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹیوں کو ہم اتنا پینک کر چکے ہوتے ہیں، اتنا پریشرائز کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پڑھا لکھا بھی نہیں سکتے، ایون قرآن مجید بھی نہیں پڑھاتے، اور ہم لوگ انہیں خود کسی اور راستے پر لگا جاتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ہم بیٹیوں کو قرآن مجید بھی سکھائیں اور جدھر تک وہ چاہیں انہیں پڑھائیں، غیر محرم یا نامحرم سے دور رکھیں۔ گھر سے اگر نکالیں تو پھر برقعے میں، ایون ان کے ہاتھ پہ بھی ہو سکے تو کچھ گلوز، مطلب ان کی جسم نہ دکھائی دے۔ لیکن آج کل کیونکہ وی آر فالوئنگ دا انگلش تھنگز، تو مطلب ہم انگلش یا انگلینڈ کے جو لوگ ہیں ان کی ساری چیزوں کو، تہذیب کو، ثقافت کو، مطلب وی آر فالوئنگ دا ٹریڈیشنز، ہم ان کے ٹریڈیشنز کو فالو کر رہے ہیں، تو ان میں تو پھر بالکل ہی بڑا عجیب سا ہی سسٹم ہوا پڑا ہے۔ لیکن ہم الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور پہلا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، 6 کلمے پڑھے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو ایک رکھنا چاہیے محدود قسم کا، پڑھائی میں نہیں، جدھر محدود ہونا چاہیے ادھر محدود ہونا چاہیے، جدھر ٹھیک ہے فری ہینڈ ہے ادھر فری ہینڈ ہے، چاہتی ہے پڑھو، آپ اسے پڑھائیں، آپ اسے عالمہ کا کورس کروائیں، آپ اسے قرآن مجید سکھائیں، آپ اسے نماز کا بتائیں، دین کا بتائیں۔ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اسے تعلیم دیں، لیکن گناہ سے بچا کر۔ کیونکہ ادھر کا تو کچھ دیر کا، یہ دونوں لڑکیوں میں دونوں کی بات کر رہا ہوں، کچھ دیر کا ادھر کا آپ کا انجوائمنٹ، لیکن جو آخری زندگی ہے اسے بھول گئے تو اس کا نقصان۔ تو اس عمر میں انجوائے کرنا زیادہ بہتر رہے گا، مطلب جو قیامت کے بعد ملنے والی ہے، اور اس میں اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں گے تو بہتر ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث، جس شخص کو بیٹیوں کی وجہ سے معمولی سی مشقت اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہیں۔ یعنی کہ جس شخص نے، مطلب بیٹی پیدا ہوئی نا، تو اگر ان کے لیے کچھ رزق کا انتظام کرنا ہے اور اس میں تھوڑا سا اسے ہرڈلز آ رہی ہیں، تو اس نے اگر وہ ہرڈلز فیس کی ہیں، کوئی ٹربلز اگر اس نے فیس کی ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ دیکھیں بیٹیاں اتنی بڑی رحمت ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں کہ یار بیٹی کیا چیز ہے۔ بیٹی، آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں، ان بھائیوں سے پوچھیں جن کے پاس بہنیں نہیں ہیں، بہنیں کیا ہوتی ہیں، بیٹیاں کیا ہوتی ہیں۔
اور آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی پرورش کا طریقہ. تو پرورش کا طریقہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے سب کچھ بتا دیا. ہمارا کیونکہ ٹریڈیشن ہی بالکل اسلام سے ہٹ چکا ہوا ہے، تو ہم فرسٹ آف آل تو اپنے ٹخنوں کی طرف دیکھیں کہ مرد کے ٹخنے ننگے ہونے کی اجازت اور عورت کے چھپے ہوئے. لیکن اب کس طرح کا ہے کہ عورت کے اوپر ہے، یہ اب جب ورڈنگ پہ غور کیا کریں. عورت کے ٹخنے اوپر اور مرد کے نیچے ہو گئے ہیں، جو مطلب ان کے وہ پہنچے ٹخنوں سے اوپر، ٹخنے نہیں پہنچے ہو. تو یہ دیکھیے پہلا تو یہ آ گیا. پھر سیکنڈلی نامحرم کے سامنے جانے سے ہم اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو نہیں روکتے. اگر کسی لڑکے کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی وائف گھر، اور پھر جو اس لڑکے کی ماں ہے وہ سبزی لینے جاتی ہے. بھائی غلط ہے، ماں نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ جو بیوی ہے وہ جتنا غیر محرم سے بچنا بیوی نے ہے اتنا ہی ماں نے ہے. کچھ کم نہیں ہوا، بھائی وہ عورت ہی ہے، ماں ہی ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی شادی ہو جاتی ہے بعد میں ان کی مائیں ہی باہر کے کام کر رہی ہوتی ہیں. کچھ غلط ہوتا ہے نہیں. آپ نے خود جانا ہے، آپ نے کوئی کام والا لڑکے کوئی نوکر ہے اسے کہیں بھائی کو کہیں میل جائے باہر، فیمیل نہ جائے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی فنکشن پہ کہیں اور تو پھر پورے باپردہ ہو کر عورت کو لے کے جائیں. اور مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ غیر محرم یا نامحرم سے نظریں چھپائیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں، چھوٹا سا. کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے سنا کہ جو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس نے اپنی بیٹی، کیونکہ بڑی خوبصورت تھی، اسے کہا کہ تم نے نہ بیٹا اپنا نقاب اتار کے، بڑا فری ہینڈ ہے، تم نہ آج شہر میں جاؤ اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کیا کرتے ہیں لوگ، اور تم جو ان کا رسپانس ہو تم نے مجھے آ کے بتانا ہے. وہ گئی، کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے ہی نہیں دیکھا. وہ بڑی پریشان. جب محل میں انٹر ہوئی نا تو اس کا ایک کام والا، مطلب جو ان کے وہ ہوتے تھے، تو وہ آیا، اس نے اسے گلے ملی یا ملا، اس کا بوسہ لیا ماتھے سے، اور وہ بھاگ گیا، ایسے بھاگ گیا. اندر گئی تو اپنے باپ بادشاہ کو بتایا کہ بھائی باقی تو سارا ٹھیک ہے، ادھر آ کے ہوا. تو وہ سجدے میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ یہ صحیح بات ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. میں نے آج تک کسی نامحرم کو نہیں آنکھ اٹھا کے دیکھا. ایک دفعہ میں نے ایک عورت کے ساتھ ایسے کیا تھا، وہی میری بیٹی کے ساتھ ہو گئے. تو اب آپ اسی سے دیکھ لیں کہ بھائی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آپ دوسرے کی بہن بیٹی کو کچھ نہیں کرو گے، آپ کے گھر کچھ نہیں ہوگا. لیکن آج کل کیونکہ کلچر ہی بالکل چینج ہوا پڑا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر ہوا پڑا ہے. بھائی یہ والا چکر ختم کرنا ہے. ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کے بندے، مسلمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں اللہ کے رسول نے نکاح والا پاک رشتہ دیا ہے. تو اسی لیے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر چھوڑیں، نکاح والے چکر میں آپ نے پڑھنا ہے جس کا ثواب ہے. اور پھر یہ جو بلاغت کی عمر ہوتی ہے، اس میں ان فیمیل ان میل 12 سے لے کے 19 تک خواہشات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کو غیر محرم کو دیکھنے کا بڑا ہوتا ہے کہ یار وہ بس ٹھیک ہے چل رہا ہے، دیکھنے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا چکر چل رہا ہوتا ہے. اس کو ہی صبر کرنے والا کہتے ہیں. اس ایج میں آپ صبر کر لو گے تو دنیا آخرت کی کامیابی ہے. یہ بات دیکھ لیں کہ آپ آج صبر کرو گے نا، ایک چیز آپ کو حلال طریقے سے مل رہی ہے اس کا آپ کو ثواب ہے، ایک چیز آپ کو حرام سے مل رہی ہے اس کا آپ کو گناہ ہے. گرل فرینڈ کا آپ کو گناہ ہے، اور جو آپ کی وائف ہوگی، آپ کی بیوی ہوگی، اس کا آپ کو ثواب ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم تھوڑی دیر کا صبر، اس کے بعد ثواب ہے. اسی لیے آپ کو ایک نصیحت بھی ہے، آپ اپنی نبی کی سنت کو بھی پورا کریں اور نکاح والی سائڈ پہ آنا ہے. آپ نے، ہم سب نے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ سنے کہے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.